یوں تو قرآن پاک فی نفسہا زندہ کتاب اور معجزہ ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جنہیں آج بھی عقل سمجھنے سے عاجز ہے اور سائنس پرکھنے سے قاصر ہے۔ انہی حیران کن واقعات میں سے ایک سب سے اہم اور سنسنی خیز واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ ہے، جن میں خداوند کریم جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کی نصرت فرمائی۔ تصور کرے اور سوچے ذرا، آپ کے سامنے ایک وسیع، گہرا اور خوفناک دریا ہے، پیچھے دشمن کا لشکر ہے، تلواریں چمک رہی ہے، گھوڑوں پر سوار فرعونی لشکر آ رہے ہیں۔ یہ وقت اہل ایمان کے لیے بڑا مشکل اور کٹھن تھا، لیکن ہوا وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ اب سوچے ذرا، ایسے حالات میں ایک عام انسان کی ہمت اور ایمان کیسے آزمایا جاتا ہے، اور اسی لمحے ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ دوستو، آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو زندہ و سلامت محفوظ رکھا، اور کیسے فرعون اور اس کی فوج کو عبرت کا نشان بنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی جب مدد فرماتا ہے، پھر عقل و خرد کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ مدد منطق سے نہیں، ایمان سے سمجھی جاتی ہیں، اور جب اللہ کا حکم حرکت میں آتا ہے تو نہ سمندر کا پانی اپنی فطرت پر قائم رہتا ہے، نہ آگ اپنی تپش پر، ہر شے سجدہ کرتی ہے، ہر ذرے پر اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ اسی ربانی مدد کا وہ روشن باب ہے جسے اگر ایمان کے ساتھ سنا جائے تو دل پر یقین کی چادر اترتی محسوس ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، نرم دل، سچے، راست گو، اور فرعون وہ انسان جو تکبر کی ایک چلتی پھرتی شکل تھا۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے محلات آسمان کو چھوتے تھے، لشکر بہت بڑی، تلواریں بے نیام، لیکن دل کے اندھیرے سب سے زیادہ تھے۔ پھر وہ دن آیا جب حکم الہی کے سامنے دونوں فریق آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف ایمان کی روشنی تھی، دوسری طرف غرور کا اندھیرا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر رات کے سناٹے میں نکلے۔ ہوا خاموش تھی، آسمان پر ستارے جیسے کسی بڑے راز کے گواہ ہوں۔ چلتے چلتے وہ ایک مقام پر پہنچے۔ سامنے سمندر پھیلا ہوا تھا، لہر در لہر، پانی کا ایک بے انت سلسلہ، جیسے زمین نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا ہو۔ پیچھے سب جب شور بڑھنے لگا اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں کانوں کے پردے چیر رہے تھے، یہ لمحہ اہل ایمان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ فرعون کا لشکر پوری طاقت کے ساتھ آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل کی سانسیں اٹکنے لگی۔ کچھ نے خوف میں کہا، اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ یہ وہ پل تھا جہاں امید کا چراغ بجھتا دکھائی دیتا ہے، لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان اپنی اصل قوت دکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہ لشکر کی طرف دیکھا نہ سمندر کی طرف، انہوں نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور پورے یقین کے ساتھ کہا، کلا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور راستہ بنا دے گا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کائنات کے رب پر ایمان کی سب سے مضبوط دستک تھی، اور جیسے ہی یہ یقین ادا ہوا، قدرت نے جواب دیا۔ اللہ نے حکم فرمایا، اے موسیٰ، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ عصا پانی کو چھوتا ہے، اور پانی جو اپنی فطرت میں بہنے والا ہے ایک دم سے جم کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سمندر پھٹ جاتا ہے، پانی دیواروں کی طرح آسمان کی سمت اٹھتا ہے۔ بنی اسرائیل حیرت زدہ تھے،
چھوٹے بچے اپنی ماؤں کے دامن میں تھے، بوڑھے لرزتے ہاتھوں سے عصا تھامے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ کچھ لوگ پانی کی طرف دیکھتے، پھر آسمان کی طرف، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور دل کہتا یہ اللہ کی مدد ہے، اور واقعی یہ مدد تھی۔ وہ سب گزر گئے۔ پھر فرعون آیا، غرور کے ساتھ تلوار بلند کیے، ہنستے ہوئے کہتا ہے دیکھو سمندر بھی میرے لیے راستہ دیتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا سمندر اس کے لیے نہیں روکا تھا۔ جیسے ہی وہ درمیان میں لشکر سمیت پہنچا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اب عصا دوبارہ سمندر پر مارو۔ لاٹھی اٹھتی ہے، پانی لرزتا ہے، دیواریں ٹوٹتی ہے، اور پھر ایک ایسی قیامت آتی ہے جس میں نہ فوج بچتی ہے نہ بادشاہ۔ پانی فرعون کے لشکر کو گھیر لیتا ہے، گھوڑوں کی چیخیں، سپاہیوں کی فریادیں، اور غرور کا تاج بہتا جاتا ہے۔ اس گھڑی فرعون نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر موسیٰ ایمان لایا، لیکن اللہ نے فرمایا اب ایمان لانے کا وقت نہیں، جبکہ تم نے پہلے سرکشی کی۔ آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اور جب پانی نے اس کے جسم کو گھیر لیا تو فرعون کے آخری الفاظ تھے اللہ تعالیٰ میری مدد کر، میں غلطی مانتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن اس کا غرور اور دیرینہ سرکشی اسے بچا نہ سکی۔ پانی نے اسے اس کے لشکر کو ڈبو دیا۔ آج بھی فرعون کا جسم مصر کے میوزیم میں موجود ہے، ایک خاموش گواہی کہ جس نے کہا کہ میں خدا ہوں وہ مٹی میں بھی جا گرا، اور جس نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے اس کے لیے سمندر راستہ بنا گیا۔ جس نے غرور کیا وہ ڈوب گیا، اور جس نے اللہ پر یقین کیا وہ بچ گیا۔ رب کے فیصلے دیر سے ہوتے ہیں لیکن ہوتے بہت مضبوط۔ اس لیے جب بھی دل ڈرے، جب بھی حالات مشکل ہو، موسیٰ علیہ السلام کی وہ آواز یاد رکھے میرا رب میرے ساتھ ہے، اور بس یہ جملہ زبان سے نہیں دل سے نکالے، اللہ خود راستہ بنا دے گا۔